لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمر محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلے دو جمعوں سے ایک بات جاری ہے کہ انسان کے اندر برائی کے دو اسباب ہیں، ایک انسان کا نفس جسے ہم نفس امارہ کہتے ہیں، قرآن نے اسے انہی الفاظ میں یاد کیا، اور دوسرا شیطان۔ یہ دو اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان سے برائی سرزد ہوتی ہے، سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ بات شیطان کی تو ہو چکی تھی، نفس کی بات جاری تھی۔ یہ نفس شیطان سے بھی سب سے بڑا دشمن انسان کا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے نفس امارہ کہا اسی لیے گیا ہے کہ یہ انسان کو برائی پر بہت زیادہ اکسانے والا ہے۔ شیطان انسان کے اس وقت قریب آتا ہے جب انسان کے اندر برائی کا مادہ جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر لے، اگر انسان اپنے اس نفس پر کاٹھی ڈال لے، تو پھر یاد رکھیے شیطان کو قریب آنے کا موقع نہیں ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پیغام بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرى، کہ وہ آدمی جو کشتی میں کسی کو گرا دیتا ہے، دوسرے پر فتح یاب ہو جاتا ہے، وہ آدمی جوان مرد نہیں ہے، بہادر نہیں ہے۔ شدید کے معنی صاحب قوت، جوان مرد اور بہادر۔ آپ نے فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ سب سے بڑا جوان مرد اور بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ نفس بڑا سرکش ہے، اس کے اندر غصہ بھی ہے، اس کے اندر کبر بھی ہے، اس کے اندر غرور بھی ہے، فخر بھی ہے، اس کے اندر کینہ بھی ہے، چھپا ہوئی دشمنی بھی ہے۔ گویا یہ اس قسم کی ساری جبلتیں اس نفس کے اندر موجود ہیں۔ تو سب سے بڑا جوان مرد بہادر وہ ہے کہ جو اس نفس پر قابو پا لے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں، اور آپ صحابہ سے کہتے کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دشمن کے خلاف لڑائی کرنا، کفار کے خلاف لڑنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہاد اصغر فرمایا کہ ہم اس سے تو فارغ ہو کے آ گئے، وہاں تو ہم نے دشمن کو زیر کر لیا ہے، لیکن ہم اب جہاد اکبر کی طرف آ گئے۔ تو جہاد اکبر کیا ہے؟ اس نفس کے چیلنج کا مقابلہ کرنا، یہ جو برائیوں پر انسان کو بہت زیادہ اکسانے والا ہے، تو اس کے خلاف جہاد کرنا، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر قرار دیا۔ ایک سوال ہے میرے ذہن میں، آپ دوست بھی اس پر غور کریں گے
کہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے یہ زیادتی کی، شیطان نے ہمارے ساتھ یہ کیا، شیطان نے ہمیں ورگلایا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ سب سے بڑا سوال ہے، کہ جب اس دنیا کے اندر شیطان کا وجود سرے سے موجود نہیں تھا، شیطان کو کس نے ورگلایا؟ آج میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں آپ سے عرض کیا تھا کہ جب ہم برائی کرتے ہیں، برائی ہم سے سرزد ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں شیطان بڑا لئی، شیطان بڑا خبیث ہے، اس نے ہم سے یہ کام کروا دیا۔ لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر۔ کام تو ہم خود کرتے ہیں، لذتیں تو ہم اٹھاتے ہیں گناہ کی ساری، اور لعنت شیطان پہ کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اس دنیا کے اندر شیطان کا سرے سے وجود نہیں تھا، تو شیطان کو کس چیز نے ورگلایا کہ اللہ کی نافرمانی کرو اور فرشتوں کو سجدہ کرنے سے انکار کرو؟ تو آپ دیکھیں گے قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جن کا سردار تھا یہ ابلیس، کہ اس آدم کو سجدہ کرو جس کو میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کا سبب قرآن نے بیان کیا، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ واستکبر، تکبر میں آ گیا، غرور میں آ گیا۔ یعنی ثابت یہ ہوا کہ اب شیطان کو ورگلانے والا تو شیطان تھا ہی کوئی نہیں دنیا کے اندر، تو شیطان کو گمراہ کرنے والا کون تھا؟ وہ اس کا اپنا نفس تھا۔ اس کے نفس نے اس کو یہ بات سجائی کہ تم آگ سے پیدا کیے گئے، یہ انسان مٹی سے پیدا ہوا، اور بزوم خیش اس نے یہ سوچ لیا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ جب اللہ نے کہا کہ اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، لہذا بزوم خیش اس نے یہ کہا، تکبر کیا، غرور میں آ گیا کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ اب اس وقت تو کوئی شیطان نہیں تھا، اس وقت تو وجود ہی شیطان کا کوئی نہیں تھا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ شیطان کو گمراہ کرنے والی چیز اس کا اپنا نفس تھا۔ یہ ہے وہ بات جو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ دیکھو یہ انسان کا نفس اس کو برائی پر بہت زیادہ اکسانے والا ہے۔ تو دوستو یہ دو چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ شیطان برا ہے، لعین ہے، خبیث ہے، راندہ درگاہ ہے، وہ ہمیں تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، وہ آ کے ہمیں الٹے سیدھے راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ وہ اپنی جگہ پر بات صحیح ہے، قرآن نے اس لیے کہا تھا کہ ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن جانو۔ لیکن یاد رکھیے شیطان کا کام اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک برائی کا داعیہ، برائی کا مادہ انسان کے اندر سے نہ پھوٹے۔ جب انسان کا اپنا نفس برائی پر آبادہ ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کو قریب آنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یاد رکھو قرآن مجید کے اندر اولیاء دو قسم کے بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ ایک اللہ کے ولی ہیں، ایک اللہ کے دوست ہیں، اور کچھ شیطان کے دوست ہیں، اولیاء شیطان کہا۔ تو اب وہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے ہیں، شیطان ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ اس کو پتا ہے کہ یہاں مادہ جو ہے برائی کا نہیں ہے، انہوں نے اپنے نفس پر کاٹھی ڈال لی ہے، انہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا ہے۔ اور جب کسی نفس کے اندر برائی کا مادہ جنم لیتا ہے تو پھر شیطان اس کے قریب آتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، یہاں سے بات بن سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ شیطان کے ولی ہیں، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، کہ بے شک شیطان اپنے ولیوں کی طرف وحی کرتا ہے۔ وحی کا لغوی معنی اشارہ ہوتا ہے، وحی پیغمبر پہ بھی آتی ہے،
اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں قرآن کے خالص الفاظ میں کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم. تو جب وہ شیطان دیکھتا ہے کہ یہ ہمارا دوست ہے، اس کے اندر برائی کا مادہ جو ہے موجود ہے، یہ تیار ہے اس کام کے لیے، تو پھر شیطان اس کے قریب آ کے اس کو کہتا ہے آ جاؤ آ جاؤ. اور دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں تھوڑی سی جد و جہد مشقت اٹھا لیتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم آنکڑے اور زنجیریں ڈال کر انہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو خود اپنے راستے کی ہدایت دے دیتے ہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ یہ انسان کے اندر ایک مقناطیس ہے، ایک مقناطیس نیکی کا ہے. جب نیکی کا مقناطیس جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے رستے کشادہ ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتا ہے. اور جب انسان کے اندر برائی کا مقناطیس غالب آتا ہے تو پھر شیطان کی طرف سے اشارے شروع ہوتے ہیں آ جاؤ میں تمہارے ساتھ. تو ثابت یہ ہوا وہ جو لوگ کہتے ہیں جی قسمت کیا ہوتی ہے، تقدیر کیا ہوتی ہے، اب ان کی تھوڑی سی بات ان کو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے نہ کسی کو کان سے پکڑ کے نیکی کی طرف کھینچا جاتا ہے، نہ اللہ کسی کو کان سے پکڑ کے برائی کی طرف لے جاتا ہے. یہ اللہ نے خالصتاً اختیار انسان کو دیا ہے. نامہ اعمال کی حد تک اللہ نے انسان کو آزاد چھوڑ دیا ہے، راستے بتا دیے ہیں، دشمنوں سے آگاہ کر دیا گیا ہے، قرآن دے دیا ہے، حدیث دے دی ہے، اسلام دے دیا ہے، آسمان سے پیغامات 1,24,000 پیغمبروں کے ذریعے سے دونوں راستے واہ کر دیے ہیں انسان کو دو راہ پہ کھڑا کرنے کے. اس کے بعد فرمایا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو دو راستوں کی ہدایت دی، سیدھا راستہ اس کو دکھا دیا، اما شاکر و اما کفورا. اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ شکر گزار بن جائے، اس کی اپنی مرضی ہے کہ نہ ماننے والوں میں سے ہو جائے. تو اب اگر انسان اپنی مرضی سے اللہ کی نافرمانی کرے تو پھر آپ خود بتائیں کہ کیا اس آدمی کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ جو اپنے نفس کی بات کو مانے، جو شیطان کے پیچھے لگ جائے اور غلط کام کرے، کیا پھر اس کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ تو ثابت یہ ہوا کہ پیدائشی اعتبار سے نہ کوئی انسان جنتی ہے نہ کوئی انسان جہنمی ہے. انسان کی اپنی جنت وہ خود بناتا ہے، انسان اپنی جہنم اپنے ہاتھوں سے خود خریدتا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے فرماتے ہیں کہ بستانی فی صدری، کہتے ہیں کہ میری جنت تو میرے سینے میں ہے، میں ہر دم اس جنت کے اندر رہتا ہوں. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہی ہے کہ میں شیطان کو قریب نہیں آنے دیتا، میں اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتا، لہذا میری جنت جو ہے وہ میرا سینہ ہے. اور وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. لہذا نعوذ باللہ من ذالک یہ کہنا جی اللہ جو ہے وہ اس کی مرضی ہے ہم سے نیکی کروا لے، اللہ کی مرضی ہم سے برائی کروا لے، اللہ یہ کام نہیں کرتا. اللہ نے میدان عمل کی حد تک، انسان کے نامہ اعمال کی حد تک انسان کو کھلا اور مختار بنا دیا ہے، راستے دکھا دیے ہیں، عقل دے دی ہے، خیر اور شر کی تمیز دے دی ہے، حق اور باطل کے اندر فرق بیان کر دیا ہے. اس کے بعد انسان سے کہا کہ اب تمہاری مرضی، جس راستے پہ جانا چاہو اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے اس راستے پر جاؤ. لیکن ایک بات یہاں ضمناً کہتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا کا خاصہ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. انسان کو اتنا مختار نہیں بنا دیا کہ وہ انسان اللہ کی خدائی میں دخل دینا شروع کر دے. مہلت ضرور دیتا ہے، برائی پر جب انسان نکل پڑتا ہے وہ پیچھے مڑ کے دیکھنا بھول جاتا ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی نہ کوئی ذریعہ ایسا سمجھانے کا ہوتا ہے. لیکن جب انسان ان سب چیزوں کو چھوڑ کر بگٹٹ ہو جاتا ہے، بغیر پیچھے دوڑ دیکھے ہوئے آگے سے آگے بھاگتا چلا جاتا ہے، اللہ اس کی رسی دراز کر دیتا ہے. اس کی رسی دراز ہوتی ہے، مہلت دی جاتی ہے کہ اب کھل کھیل لو جتنا کھیل سکتے ہو. اور پھر ان بطش ربک لشدید، یاد رکھو تمہارے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت.
تمہارے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے. تو پھر جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں دنیا کے حالات آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں. کل تک جو لوگ کہتے تھے کہ یہ نہیں جائے گی، یہ لعنت نہیں جائے گی، آپ دیکھیں گے کیسے گئی. اس سے ثابت ہوا کہ ایک اللہ کا نظام ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. انسان کو اختیار کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے، یہ بات تھوڑی سی ایک نقطے کی ہے، یہ سوچنی چاہیے کہ نامہ اعمال کی حد تک، اپنی جنت اور دوزخ بنانے کی حد تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختار بنا دیا. لیکن اگر ہم خدا کی خدائی میں دخل دینا شروع کر دیں تو پھر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. فرعون آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے زیادہ سرکش انسان تھا، اور قرآن نے اس قصے کو نہ جانے کتنی دفعہ بیان کیا، صرف یہی بتانے کے لیے لوگوں کو کہ انا فرعون علا فی الارض. قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے زمین کے اندر اپنی بڑائی کا اعلان کیا، یہ اپنے آپ کو خدا کہلوایا، اور کتنے بچے اس نے ذبح کر دیے معصوم، اس پیشین گوئی پر کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری اس خدائی کے لیے، بادشاہت کے لیے خطرہ بن جائے گا. اور آپ دیکھیے اللہ کے نظام کو کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پرورش کیا. اور فلما بالغ اشدہ ہو، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بالغ ہو گئے، جوانی کو پہنچے، تو حضرت موسیٰ نے فرعون کو چیلنج کر دیا. آپ اندازہ لگائیں کہ اس بچے کو اللہ نے فرعون کے گھر میں پالا ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. تو جب خدا کی خدائی میں کوئی دخل اندازی شروع کر دیتا ہے، اس وقت انسان کا اختیار اللہ تعالیٰ جس کو ختم کر دیتا ہے. اس اعتبار سے انسان کتنا مختار ہے. ایک خارجی نے، یہ خارجیوں کا نقطہ نظر یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی انسان مجبور محض ہے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا، لہذا جو کام کرتا ہے وہ مشیت عزتی کے تحت ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے انسان کو سزا نہیں ملنی چاہیے، اس لیے کہ انسان اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے. لیکن قرآن کا صحیح نقطہ نظر، قرآن و سنت کا یہ ہے انسان کچھ مجبور بھی ہے، انسان کچھ مختار بھی ہے. مختار اس حد تک ہے کہ جو نامہ اعمال ہے اپنی زندگی کا یہ خود بنا سکتا ہے، اور مجبور یہ ہے کہ خدا کی خدائی میں اگر دخل دے تو پھر اللہ کو یہ بات گوارا نہیں ہوتی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک خارجی نے یہ بات پوچھی کہ آپ کہتے ہیں انسان مجبور بھی ہے، انسان مختار بھی ہے، انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا مختار ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس خارجی سے کہا کہ اپنی ٹانگ اوپر اٹھاؤ. اس نے اوپر اٹھا لی. آپ نے فرمایا دوسری بھی اٹھاؤ. اس کو بتا دیا کہ اتنا انسان مختار ہے اور اتنا انسان جو ہے وہ مجبور ہے. گویا یہ دنیا اللہ نے بنائی اس لیے ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. تو گویا اعمال کی حد تک، اپنے نامہ اعمال کی حد تک اللہ نے انسان کو مختار بنایا ہے، اور جہاں انسان خدا کی خدائی میں دخل دینا شروع کرے وہاں اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے، اور جب اللہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. عرض یہ کہہ رہا تھا کہ اب اس ساری بات کو سم اپ کرتے ہوئے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، جو انسان سے برائیاں جنم لیتی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے اسباب دو ہیں، ایک نفس امارہ ہے اور ایک شیطان ہے. اب ان دونوں کا علاج کیا ہے کہ برائی سے بچنا کیسے چاہیے، شیطان پر، نفس پر قابو کیسے پانا چاہیے. لیکن اس سے پہلے اس نفس کی 3 کیفیات قرآن نے ہمارے سامنے بیان کی ہیں. ایک تو آپ سن رہے ہیں اس دن سے نفس امارہ، کہ یہ نفس امارہ جو ہے یہ سرکش ہے، باغی ہے، برائی پر بہت زیادہ اکسانے والا ہے. لیکن جب انسان اس پر کنٹرول کرتا ہے، اللہ کے ذکر کی بنیاد پر، اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر، پیغمبروں کی لائی ہوئی ہدایت کی بنیاد پر، جب وہ اس پر کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر یہ نفس امارہ نفس لوامہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. لا اقسم بنفس اللوامہ، اللہ کہتے ہیں میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں. لوامہ ہے ملامت سے، لعنت کرنا، ملامت کرنا.
تو جب نفس کے اندر نیکی کا جذبہ غالب آ جاتا ہے تو کوئی بھی برائی چھوٹی موٹی انسان سے سرزد ہوتی ہے تو یہ انسان کا نفس لوامہ اس کو ملامت کرنا شروع کر دیا، تم نے کیا کیا، یہ غلط کام کر رہے ہو، نہیں کرنا چاہیے، ملامت اندر سے پھوٹتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں قرآن نے رہنمائی دی، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی کہ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر سے یہ دائیا پھوٹتا ہے، اس کا دوسرا نام ضمیر ہے، اس کا تیسرا نام کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی میرا ضمیر برداشت نہیں کرتا، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، جس کو کہتے ہیں اسے پریک آف کانشیس، یہ ضمیر کی ملامت ہے۔ گویا غلط کام کرنے لگے انسان تو اندر سے ملامت اٹھتی ہے، کہتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، اور ان کیفیات کے نتیجے میں جب انسان برائی سے دور ہٹ جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے نیکی کی طرف اس کے قدم آگے سے آگے بڑھنے لگتے ہیں، تو پھر یہ نفس کی اوپر ایک تیسری کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اس کیفیت کو قرآن مجید نے نفس مطمئنہ کہا کہ وہ مطمئن نفس یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مطمئن ہے، ان کے حکم کے مطابق وہ چل رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہے، اس کو نفس مطمئنہ کہا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ نفس مطمئنہ اس کا آخری وقت آتا ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، تو اس وقت فرشتے آ کے اس کو یہ صدا دیتے ہیں جو قرآن نے بیان کی ہے کہ یعنی اپنی منزل اس دنیا کی ختم کر کے جب دوسری منزل کی طرف یہ رواں ہونے لگتا ہے تو وہ جس وقت اس کے اوپر یہ موت کی سکرات طاری ہوتی ہیں، یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، زندگی کا سب سے کٹھن مرحلہ کہ جب انسان پر موت طاری ہوتی ہے، اس کو اس دنیا سے لے جانا مقصود ہوتا ہے، اس کی روح کو اس کے بدن سے جدا کر کے آگے لے جانا مقصود ہوتا ہے، یہ مسئلہ جو ہے، یہ مرحلہ جو ہے، یہ زندگی کا سب سے کٹھن ترین مرحلہ ہوتا ہے، اور کافروں پر تو یہ مرحلہ سب سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر، قرآن مجید کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ وہ جو کافر روح ہوتی ہے، جو اللہ کی نافرمان ہوتی ہے، اس کے لیے دوزخ سے فرشتے آتے ہیں، اتنا بدترین بدبودار لباس لے کے آتے ہیں کہ اس میں لپیٹ کر اس روح کو انہوں نے سجین کی طرف لے جانا ہوتا ہے۔ اب وہ روح ڈرتی ہے، اپنے جسم سے باہر نہیں آتی، دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میرے سامنے کون لوگ بیٹھے ہیں، یہ قصاب آ گئے ہیں، یہ چھریاں کانٹے ان کے پاس ہیں، اتنا گدا اور بدترین لباس۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اگر ایک بدبو تھوڑی سی دنیا کے اندر پھیل جائے تو ہم شاید اس کو برداشت نہ کر سکیں، اتنا گندا لباس ہوتا ہے۔ وہ روح پھر اپنے جسم میں دبکتی ہے، اس کے بعد فرشتے اس کو کیسے نکالتے ہیں؟ آپ نے تشبیہ دی کہ جس طرح ایک کانٹے دار جھاڑی کے اوپر باریک ململ کا کپڑا جو ہے وہ ڈال کر اس کو کھینچا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے پھر اس روح کو اس کافر کے بدن سے، اس بے ایمان کے بدن سے نکالا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ نفس مطمئنہ نہیں ہوتا، یعنی اس کی یہ مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اور اس کے مقابلے پر جو نیک روح ہوتی ہے، جو اس دنیا کے اس اپنے عمل کے نتیجے میں کامرانی حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے لیے جنت سے فرشتے آتے ہیں بڑے خوبصورت اور خوشبودار لباس لے کے، وہ پورے کا پورا جو ہے ایک جتھا آتا ہے، آ کے اس آدمی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کیا کہتے ہیں؟ اس کو اللہ کا یہ پیغام سناتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ پیغام اسی وقت سنا دیا جاتا ہے، پھر روح پھڑکتی ہے، وہ کہتی ہے جلدی کرو، نکالو مجھے اس بدن سے، میں اس دنیا سے جلدی ادھر کو جانا چاہتی ہوں۔ ایک وہاں یہ ہے کہ وہ دبکتی ہے، دنیا سے جانا نہیں چاہتی، آخر کار اس کو اس طریقے سے نکالا جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت اس نفس کی ہے جو پہلے نفس امارہ تھا، پھر وہ نفس لوامہ بنا،
اور آخرکار وہ نفس مطمئنہ یا نفس راضیہ بن گیا، تو وہ فرشتوں کی زبان سے اللہ، مفسرین نے، میں آج ہی دیکھ کے آیا، مفسرین نے لکھا کہ یہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے، یا براہ راست اللہ اس روح سے مخاطب کرتا ہے، یا فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ الفاظ اس روح سے جا کے کہو، تو وہاں جا کے اس کے گرد بیٹھ کر بڑے پیار سے، محبت سے، سلیقے سے سمجھ اس کو آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک دھڑک پیدا ہوتی ہے، تڑپتی ہے کہ کون سا لمحہ اور کون سا پانو کہ میں یہاں سے جدا ہو کر اپنے اللہ کے پاس چلی جاؤں۔ تو وہ فرشتے اس کو پیغام سناتے ہیں، یا ایھا النفس المطمئنہ، کہ وہ مطمئن نفس، ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جاؤ، راضیۃ مرضیہ، خوشی خوشی، اور تمہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، فادخلی فی عبادی، اللہ تمہیں یہ کہتا ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ گویا دنیا کے اندر یہ پیغام سنا دیا جاتا ہے، تو ثابت یہ ہوا کہ یہ نفس امارہ، یہ نفس لوامہ، آخرکار یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلتے ہیں۔ ثابت یہ ہوا کہ یہ نفس ان معنوں میں کوئی بری چیز بھی نہیں، صرف اس پر کنٹرول کرنا، اس کو اپنے قابو میں لانا، اس پر کاٹھی ڈالنا، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم اس کو کھلا نہ چھوڑ دیں کہ جو چاہتا ہے، جو اس کا دل کہتا ہے وہی کرتا چلا جائے۔ اب اس کے بعد آخری بات کہ اس شیطان پر غلبہ پانا اور نفس پر غلبہ پانے کے طریقے کیا ہیں۔ دیکھیے بہت سیدھا سا طریقہ ہے، اور وہ ایک ہے جو قرآن و سنت نے ہمیں بیان کیا ہے، وہ ہے ذکر الہی۔ وہ کیا ہے؟ ذکر الہی، کہ جس آدمی کو ذکر الہی سے سروکار ہے، جس کا اللہ کی یاد سے صبح سے شام تک رشتہ قائم اور دائم رہتا ہے، وہ اپنے نفس پہ بھی قابو پا لیتا ہے اور شیطان بھی اس سے دور رہتا ہے۔ ایک سیدھا سا مسئلہ کہ جی یہ اسباب تو بتا دیے آپ نے کہ برائی کے اسباب یہ ہیں، گناہ کے اسباب یہ ہیں، لیکن ان دونوں اسباب سے بچا کیسے جا سکتا ہے، ان پر کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو آئیے دیکھیے قرآن مجید کی روشنی میں، وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جائے، نُقَیِّضْ لَهُ شَیطَانٌ، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ فَهُوَ لَهُ قَرِین، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ جو ہی انسان اللہ کے ذکر سے پیچھے ہٹتا ہے، آٹومیٹیکلی ایک شیطان اس کے قریب آ جاتا ہے، اس کا ساتھی۔ قرین کا معنی جو ہر دم اس کے ساتھ رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوست نے یہ سوال بھی کیا تھا، اس کا جواب بھی ہے ذہن میں، کہ اس دنیا کے اندر شیطان ایک ہے یا بہت سے شیطان ہیں؟ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں اتنے ہی شیطان ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جتنے دنیا کے اندر انسان ہیں اتنے ہی شیطان ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، جسے قرآن مجید نے لفظ قرین سے یاد کیا کہ وہ اس کا ساتھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح رہتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا؟ فرمایا ہاں، میرا شیطان بھی پیدا ہوا، لیکن ساتھ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے شیطان کو میرا مطیع بنا دیا ہے، اللہ نے میرے شیطان کو میرا مطیع کر دیا ہوا ہے، لیکن باقی انسانوں کا مطیع نہیں ہے۔ وہ ہوتا کیا؟ پھر وہی بات ہے کہ جب انسان کے اندر سے، نفس کے اندر سے برائی کا مادہ نکلتا ہے، اس کا شیطان اس کو اکسانا شروع، ٹھیک ہے یہی بات اچھی، لیکن اگر انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرے تو وہ شیطان اس کے کوئی ان معنوں میں اس کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک انسان کے اندر سے برائی کا داعیہ پیدا نہ ہو۔ یہ اختیار اللہ نے شیطان کو نہیں دیا اس کو کہ وہ آپ کو خود گمراہ کر دے، آپ نہیں ہونا چاہتے، نہیں۔ یہ مسئلہ طلب اور تڑپ کا ہے کہ جس انسان کے اندر یہ طلب نیکی کی، طلب ہدایت کی موجود ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کا شیطان آخر اس کا مطیع ہو جاتا ہے۔ لیکن جس انسان کے اندر سے یہ داعیہ برائی کا پھوٹتا ہے تو پھر شیطان جو ہے وہ اس کے آڑے آتا ہے،
وہ اس کہتا ہے ٹھیک ہے یہی ٹھیک۔ آپ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ بات پڑھی ہوگی کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو کافر بنا دیا، اپنی مرضی سے ابو جہل نے، ابو لہب نے، ولید نے، عتبہ نے، شیبہ نے، یہ کون لوگ تھے؟ ان کو اللہ نے کان بھی دیے تھے، ان کو آنکھیں بھی دی تھیں، ان کو عقل اور فہم اور شعور بھی دیا تھا، ان کی زبانیں بھی موجود تھیں، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود دل موجود تھے تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، آنکھیں موجود تھیں تو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس کو استعارتاً قرآن نے یوں کہا صم بکم عمی فہم لا یرجعون کہ اللہ کے نبی یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ اندھے ہیں، یہ گونگے ہیں اور یہ نابینا ہیں۔ ہم لا یرجعون، یہ لوٹ کر آنے والے نہیں، نہ وہ اندھے تھے، نہ گونگے تھے، نہ نابینا تھے۔ اور یہی دوسرا استعارہ کیا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ نے یہ کام نہیں کیا، اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے خود کفر کو اختیار کیا، اتنے ہٹ دھرم اور ضدی اور پکے ہو گئے کہ اس کفر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جب انسان اللہ کی یاد سے دور ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے پھر اس پر ایک شیطان متعین ہو جاتا ہے، اور اس سلسلے میں یہ آیت میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان لوگوں پر غلبہ پا لیا۔ کن لوگوں پر؟ جن کے اندر سے برائی کا ذائقہ پھوٹتا ہے، ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا، اور سب سے پہلا کام شیطان کیا کرتا ہے؟ فانساہم ذکر اللہ، اور انہیں اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے۔ یہ شیطان کا گروہ ہے اب، اور شیطان کا گروہ خسارے میں رہے گا۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے یوں سوچئے شیطان ہمارا دشمن، ہم شیطان کے دشمن ہیں۔ دنیا میں ذرا سوچیں کہ آپ کا اگر کوئی دشمن ہتھیار لے کے سامنے آ جائے، آپ سے اس کی لڑائی شروع ہو جائے، آپ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ عقل مندی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دشمن کا سب سے پہلے ہتھیار چھین لے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں پستول ہے، اس کے ہاتھ میں کلاشن کوف ہے، تو عقل مندی کا تقاضا ہے کہ پہلے اس آدمی کا ہتھیار چھین لیا جائے تاکہ وہ ہمارے اوپر وار نہ کر سکے۔ جب شیطان کسی انسان پہ غلبہ پاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ اس کے ہتھیاروں سے چھین لیتا ہے۔ ہتھیار کیا ہے اس کا؟ ذکر الہی، کہ ذکر الہی سے ہم شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ ہمارا ہتھیار ہے شیطان کے خلاف۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان جب ان انسانوں پہ غلبہ پاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فانساہم ذکر اللہ، انہیں اللہ کی یاد سے دور کر دیتا ہے، ان کے ہاتھ سے ذکر کا ہتھیار چھین لیتا ہے، اور پھر اس کی جو مرضی ہے وہ کرتا رہے۔ اور جب ہتھیار چھین لیا تو جب آدمی کے پاس ہتھیار نہیں تو وہ شیطان کا کیا ہو؟ اس کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ ہے ذکر الہی۔ نفس کا مقابلہ کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ذکر الہی۔ رب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، کہ شیطان انسان کے دل پر دھرنا مار کر بیٹھتا ہے۔ اذا ذکر اللہ خانسا، جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دور بھاگ جاتا ہے۔ واذا غفل وسوسہ، اور جو ہی انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے یہ اس کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث رسول۔ دوسری جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، کہ یہ شیطان انسان کے رگ و پے میں سرات کر جاتا ہے اور اس جگہ پر دوڑتا ہے جہاں تمہارا خون گردش کرتا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ انسان کو، یعنی ان شیطان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ یہ انسان کے رگ و پے کے اندر بھی چلا جاتا ہے۔ مجرا دم کہا ہے، مجرا، جو لوگ عربی کے واقف کار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں ظرف مکان ہے،
مجرا کے معنی چلنے کی جگہ، دوڑنے کی جگہ، تو ان شیطان یجری، یہ شیطان دوڑتا ہے مجرا دم، انسان کے اندر اس مقام پر جہاں اس کا خون گردش کرتا ہے، یہ ہماری رگ و پے کے اندر سرات کر کے انسان کو جو ہے وہ برائی پر اکساتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں شیطان قریب نہیں آتا، ہم قرآن پڑھتے ہیں جہاں تک آواز قرآن کی آدھی دور چلا جاتا ہے، اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، شیطان اللہ اکبر کی صدا سے دور جا کے کھڑا ہوتا ہے، لیکن جو ہی وہ اذان کی آواز ختم ہوتی ہے وہ پھر قریب آتا ہے، اس لیے اس کا کام ہے۔ تو ہم کیوں پڑھتے ہیں کہ جب حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کیا حکم ہے کہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ندا آتی ہے کہ نماز کی طرف آؤ، تو یہ کہ اب شیطان تمہیں اس کو بگاؤ، شیطان کو اپنے پاس سے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے شیطان کے خلاف ہمارے پاس ہتھیار کیا ہے کہ یہ اللہ کی یاد ہے، نفس کے خلاف ہمارے پاس ہتھیار کیا ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم ان اسباب سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لازمی اور ضروری ہے کہ ہم ذکر الہی کریں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے شیطان جو ہے وہ دور بھاگتا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شین سکالۃ وسکالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز زنگ آلود ہوتی ہے، ہر چیز میں زنگ آتا ہے، یہ دیوار کی پالش خراب ہو جاتی ہے، اس کی جلا ہوتی ہے، اس کو ہم نئے سرے سے پالش کرتے ہیں، سفیدی کرتے ہیں، ڈسٹیمپر کرتے ہیں، فرمایا دلوں میں بھی زنگ آتا ہے، اور سکالۃ القلوب ذکر اللہ، دلوں کو پالش کرنے والی چیز جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے، گویا شیطان کا زنگ جو ہے اللہ کی یاد سے دلوں سے اترتا ہے۔ یہ ایک بات، اس کے ساتھ ایک دوسری چیز جو ہے وہ ذہن میں رہنی چاہیے، وہ کیا ہے کہ ذکر جو ہے وہ اللہ کی خاطر کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ایک بہت مسئلہ پیدا ہو گیا معاشرتی سا، جی جنات آ گئے کسی مولوی صاحب کو پکڑو، جادو ہو گیا کسی مولوی صاحب کو پکڑو، قرآن سر کے اوپر رکھو، کوئی ورد وظیفہ مولوی صاحب سے پوچھو، کوئی تعویذ لے لو۔ یاد رکھیے ذکر ہمیشہ اللہ کی خاطر کرنا چاہیے۔ بیٹا نہیں ہوتا جی مولوی صاحب سے تعویذ لے لو، اس قسم کے مسائل کے لیے تو ہمیں مولوی صاحب بھی یاد آتے ہیں، قرآن اور حدیث بھی یاد آتے ہیں، لیکن یہ جو اللہ بار بار کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ذکر کرتے ہیں، دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فرمایا فلا تطرد الذین یدعون ربهم بالغدوات والعشی یریدون وجہہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اپنی محفل سے دور نہ کیجیے جو دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں، کس لیے، یریدون وجہہ، وہ اللہ کی وجہ، اس کے چہرے کی تلاش میں، ان کو دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو بیٹے بیٹی کا کوئی چکر نہیں ہے، ان کی زراعت اور کھیتی باڑی اور تجارت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو جادو ٹونے ٹوٹ گیا سیب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یریدون وجہہ، وہ ذکر کرتے ہیں صرف اللہ کی خاطر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ہمارا ذکر بھی خالص نہیں رہا، ہمارے ذکر بھی کس لیے ہو گئے، نماز کس لیے پڑھی، اللہ کی خاطر۔ جو لوگ کہتے ہیں جی بے چینی ہے، اضطراب ہے، سمجھ نہیں آتی، دل بڑا پریشان ہے، دماغ بڑا مختل ہے، ان سے پوچھو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ ہے ذکر کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، مجھے سرور کہاں آتا ہے، مجھے چین کہاں آتا ہے، اور نماز سب سے بڑا ذکر ہے، نماز سب سے بڑا ذکر ہے، اس کے اندر ایک عبادت کا خاص طریقہ کار ہے، ساری دنیا کو چھوڑ کر کٹ کر اللہ اکبر کہہ کے ہم دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، طریقہ کار ہے اس کا۔ پھر اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے، جس کو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاء من کل داء، ہر بیماری سے باعث شفا ہے، سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، گویا قرآن بھی پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ اور صورتیں بھی ملاتے ہیں، پھر سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، پھر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، پھر سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، یہ بھی سجدے میں رکوع میں وسلم پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم سجدے رکوع میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ سارے استغفار بھی اس کے اندر
توبہ کی دعائیں بھی اس کے اندر، ورد اور وظیفے بھی اس کے اندر، قرآن بھی اس کے اندر، ایک خاص نہج پر یہ عبادت ہے۔ تو جتنے بھی اذکار ہیں، ذکر کی جتنی صورتیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی صورت جو ہے وہ قرآن مجید، ان میں سے سب سے بڑی صورت نماز، اور نمبر 2 قرآن مجید۔ تو دوستوں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کیا علاج کیا ہے؟ صرف بیماریاں بتا کے چلے جانا تو کوئی حل نہیں۔ بیماری بتا دی ہے کہ یہ بیماریاں ہیں، یہ اس کے اسباب ہیں، اور ان پر کنٹرول پانے کا، ان کا علاج کیا ہے؟ وہ اللہ کی یاد ہے۔ جو آدمی نماز میں دل لگائے گا، اللہ کیا کہتے ہیں جی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز کیا کرتی ہے؟ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ مانا یہ کہ جب شیطان آپ سے بھاگ جائے گا، ذکر الہی کی بنیاد پر وہ دور چلا جائے گا، تو لامحالہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، پرہیزگاری پیدا ہوگی، تمہارے دلوں کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ کا خوف اور اس کی خشیت کے ناطے سے تم نیکی کی طرف آگے بڑھو۔ قرآن مجید کو اللہ نے ذکر کہا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید خود باعث شفا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ پھر یہ کہا، کیا کہا؟ فرمایا کہ یہ قرآن مجید تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ تمہارے دلوں کے سکون اور اطمینان کے لیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ اچھی طرح جان لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد سے نصیب ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز میرے دل کا سرور، میرے دل کا چین، میرے دل کا قرار۔ وہ قرآن مجید میرے دل کا قرار، قرآن مجید میرے دل کا چین، اس لیے کہ اس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ میری بے چینیاں، میری بے قراریاں قرآن کی تلاوت سے ختم ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم نے ان سب کو اپنے گھر سے نکال دیا تو شیطان کی آبادگاہ بنے گا۔ وہ گھر شیطان وہاں آئے گا جہاں میوزک ہوگا، جہاں ڈانس ہوگا، جہاں ناچ ہوگا، یہ چیزیں جہاں ہوں گی، وہ تو شیطان کی محفل ہوتی ہے، اس میں یہ چیزیں آئیں گی ساری کی ساری۔ تو بہرحال میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیے، انسان جو برائی کرتا ہے یا انسان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، اس کی بنیاد 2 چیزیں ہیں، اسباب 2 ہیں۔ ایک خود انسان کا نفس امارہ ہے، دوسرا شیطان ہے۔ اللہ نے ہمیں اس سے آگاہ کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ان دونوں سے نپٹنے کے لیے، ان دونوں پر کنٹرول کرنے کے لیے جو نسخہ ہے، جو علاج ہے، وہ ہے ذکر الہی، اور ذکر الہی ہر دم کرنا چاہیے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم، ہر گھڑی، ہر پل وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے۔ تو گویا چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، نماز کا وقت نہیں ہے، تلاوت کلام پاک کا وقت نہیں ہے۔ جب ہم نماز سے فارغ ہو کے جاتے ہیں کیا حکم ہے؟ فرمایا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جمعے کے بارے میں کہا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اور جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ کر وذر البیع، چھوڑ دو کاروبار دھندے سارے، اس اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ اب اللہ کا ذکر کیا، نماز پڑھی، خطبہ سن لیا، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ فرمایا جاؤ اللہ کا رزق تلاش کرو، کھلی چھٹی ہے تجارت کی، فارغ ہو گئے ہو، جاؤ پھیل جاؤ اللہ کی سرزمین میں، رزق تلاش کرو، لیکن ساتھ واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ زبانوں پہ جاری رہے گا، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ یہ تو ہے اس سارے خطبے کا لب لباب اور خلاصہ کہ یہ ذکر الہی جو ہے وہ ہر ایسی چیز جو ہمیں برائی پہ اکساتی ہے اس کا علاج ہے۔ اس کے ساتھ ضمناً کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہوا، ایک بہت بڑا عذاب ہمارے ملک و ملت سے ٹل گیا، جس کے لیے آپ لوگوں نے بڑی دعائیں کی اور ہر نیک آدمی یہ دعا کرتا رہا۔ تو اس کے لیے ہر آدمی انفرادی طور پر 2 نفل شکرانے کے ضرور ادا کرے، اور اس کے ساتھ یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ ہمارے اوپر ایسے حاکم مسلط نہ کرے جو ہمارے اوپر رحم نہ کر سکے۔
دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کی معرفت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نے ایک سوال کیا ہے رزق کے بارے میں اور حکمرانوں کے بارے میں۔ یہ سوال لمبا ہے اور اس کا جواب بھی لمبا ہے، اس لیے یہ تو یا بعد میں پوچھ لیں کہ اس وقت اس کا ٹائم نہیں ہے جواب دینے کا میرے پاس۔ سیاستہ کی کسی کتاب میں نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بالتفصیل موجود نہیں، جبکہ ہم بھی نماز کی تمام جزیات کو کسی ایک کتاب سے ثابت نہیں کر سکتے۔ سوال یہ ہے کہ ان کتابوں کے مؤلف نماز کس طرح پڑھتے تھے۔ یہ میں نے تو ان کو دیکھا نہیں، نہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، اس لیے میں تو نہیں بتا سکتا کہ ان کتابوں کے مؤلف نماز کیسے پڑھا کرتے تھے۔ سوال اصل یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا تھی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر آپ ساری سیاستہ کو، موطا امام مالک کو، مسند احمد حنبل کو، یہ جو مسند حدیث کی کتابیں ان کو جمع کریں گے تو آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز مل جائے گی۔ اگر آپ اس کو ایک بکلٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ناصر الدین البانی جو محدث دورہ ہیں شام کے، تو ان کی کتاب کا نام یہ ہے الصلاۃ النبی، تو اس کے اندر آپ کو ساری حدیثیں بھی اور ساری تفصیل الف سے لے کر یہ تک بھی ہے وہ مل جائے گی۔ جس شخص نے حضرت امام حسین کو شہید کیا تھا کیا وہ شخص ابھی تک زندہ ہے؟ وہ تو بھائی وہ تھوڑے دنوں کے بعد ہی سارے کے سارے اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ کیا یہ حضرت علی کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو؟ میرے علم میں نہیں ہے، یہ اخبارات میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے